وحشی کا قصور کیسا تھا. وحشی کی یوں سمجھیے کہ کتنی بڑی اس نے گستاخی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، کس کو شہید کیا تھا؟ نبی پاک کے چہیتے چچا کو. مگر اب دیکھو میرے آقا کی معافی، اب دیکھو اللہ کی رحمت، اب دیکھو اسلام کا حسن. آج میرا ٹاپک ہے نا، گناہ نیکیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کس فارمولے کے تحت نیکیوں میں بدل سکتے ہیں. اب غور سے سننا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا قصور پتا چلے کہ کتنی بڑی پرابلم کی ہے اس نے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو وحشی کے پاس ایک اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ وحشی کو کہو اسلام قبول کر لے. نبی پاک کا دل تو دیکھیں، درگزر تو دیکھیں. اچھا جو صحابی گئے نا، تو وہ وحشی جو ہے پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے ہیں اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کہ جاؤ اب یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حت معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ اکرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے. ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی یہ نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڈا کم آسان ہو گیا.
ہیں صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے۔ ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے۔ یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ whenever we made mistake we need forgiveness، ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے۔ مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا، جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو۔ کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا۔ اچھا اسی طرح کبھی ہمارا اللہ نہ کرے کسی کا پولیس میں معاملہ ہو جائے، تو پولیس والوں کے پاس گئے، کیس رجسٹر ہوا، بعد میں صلح صفائی بھی ہو گئی، سزا بھگت لی یا جرمانہ دے دیا، بری تو ہو گئے، مگر جب بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا نا تو اس میں لکھا آئے گا 2005 میں اس نے یہ کہانی کی تھی، یہ معاملہ کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، کئی بار میں نے بیانات میں بیان کیا، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے پاکستانی انڈین میں رہتے ہیں، جب ان کو اپنا پرمٹ بنانا ہوتا ہے نا تو ان کو وہاں کی پولیس سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بڑا ان کا ماشاءاللہ بزنس ہے، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا۔ تو مجھے میں ساؤتھ افریقہ گیا تو لوگوں نے بتایا، بولے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے کیا ہوا؟ یار یہ بندہ تو ٹھیک ہے، کہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے، بیپاری آدمی ہے، شریف شخص ہے۔ ہوا یہ ایک بار وہ جنرل اسٹور میں گیا، اس نے جا کے کولڈ ڈرنک پک کی، تو کولڈ ڈرنک پک کرنے کے بعد اچانک اسے کال آئی کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ہاسپٹلائز ہو گئی ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو۔ اب ہاتھ میں جو سامان تھا نا وہ اتنا بیچارہ معروف ہو گیا، دماغ ماں کی ایسی خبر سنے وہ دوڑ کے باہر نکلا سپر اسٹور سے۔ تو سپر اسٹور کے گیٹ پر باہر بیرون ملک میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الارم بجنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ بغیر پیسے بھرے باہر نکل گیا۔ اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی میں جلدی میں تھا، معذرت، مجھے میری ماں ہاسپٹل میں۔ کہا نہیں اب آپ پر فائن لگے گا، آپ نے تو رابری کی ہے، چوری کی ہے۔ ارے بھائی $5-10 کے لیے میں کیا چوری کروں گا؟ کہا نہیں یہ تو آپ کو بھرنا پڑے گا۔ بہرحال اس نے کہا جو جلیں لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ اس نے وہاں تو پیمنٹ بھی کر دی، سب کچھ ہو گیا، مگر وہ ڈاٹ اس کے کریکٹر پر لگ گیا۔ اب وہ جب بھی سرٹیفکیٹ بنانے جاتا ہے نا تو آتا لکھا ہوا ہے کہ اس نے فلاں اسٹور میں چوری کی تھی۔ اچھا اس واقعے کے بعد ہے نا مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ یہ دنیا معاف نہیں کرتی، یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے۔ وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، کہ ایک گناہ میرا ماں والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے، کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। जरा कुरान की इस आयत का तर्जुमा तो सुनो, बार बार यही तो अर्ज करते हैं, कुरान समझो तो सही, उसकी बरकत तो जानो। कितना शानदार ऐलान है मेरे रब की तरफ से। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। अल्लाह खुद फरमा रहा है, मेरे बंदो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, तुम बस तौबा कर लो, अच्छे अमल करना, अब गुनाह ना करना, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। मुझे दुनिया का कोई बादशाह बता दो, मुझे दुनिया की कोई अदालत बता दो जो तुम्हारे जुर्म माफ तो कर दे मगर रिकॉर्ड डिलीट कर दे। कहीं नहीं होता ऐसा, ये फकत रहमत वाले रब के दरबार में होता है। अरे दुनिया में किसी के बारगाह में जाकर आप इकबाले जुर्म करें, सजा सुनाई जाती है कि इसने कमिट कर लिया है अपना जुर्म। अल्लाह की रहमत देखो, सर झुकाओ और मानो उसकी बारगाह में, अल्लाह मुजरिम हूं, मालिक गुनाह किए हैं, बहुत खताएं की हैं। इकबाले जुर्म करने वाले को, नदामत करने वाले को अल्लाह कैसा माफ फरमाता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तौबा करने वाला ऐसा है जैसा हो जाता है उसने गुनाह किया ही नहीं है। कुरान की आयत पढ़कर सुनाई है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों से बदल डालता है। इतनी कमाल की चीज है तौबा, इतना कमाल का काम है तौबा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्यों तौबा नहीं करते? कुरान तो बार बार हमें बुला रहा है। अल्लाह की रहमत, यकीन मानो, अल्लाह की रहमत जो है ना, ये चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाए।